جب تک آپ کی زندگی آخرت رخی نہ ہو آپ کے پاس خدا کی مدد نہیں آئے گی. کہ اللہ نے اس مسجد کو توڑوانے کا حکم دے دیا. یعنی جب مسجد خود فساد اور فتنہ کی جگہ بن جائے تو اللہ ایسی مسجد کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ بات ہمیشہ مسلمان یاد رکھیں کہ اللہ کو مسجدوں سے مطلب نہیں ہے، مسجد والوں سے مطلب ہے. مسلمانوں کی رسپانسبلٹی قرار پائی کہ وہ ملک میں امن و امان کے ماحول کو برقرار رکھیں. جو لوگ رام مندر کی تعمیر میں کوئی نگیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بلا شبہ غلط ہے، نہ وہ عقل کے مطابق ہے نہ اسلامی تعلیم کے مطابق. مسلمانوں کو دوسرے پیٹرن اور دوسرے طریقے پر بھی سوچنا ہوگا، اور وہ پیٹرن کیا ہے؟ پرامن طریقہ، بھائی چارہ کا طریقہ، معاملے کو لوکلائزڈ انداز میں سولو کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو ٹکراؤ سے بچاتے ہوئے اپنی تاریخ کو آگے بڑھانے کا طریقہ. 22 جنوری 2024 کے پوائنٹ پر پہنچ کر انڈین مسلم کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے موڑ پر ہیں کہ ایک فیز ان کا 22 جنوری 2024 سے پہلے کا گزرا، اور دوسرا فیز اب جو نیا فیز ہے 22 جنوری 2024 کے آگے آگے. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Sir, there are many misconceptions among the Muslim about the current situation prevailing in the country. Sir, please make us aware with the current situation. My second question is, sir, what should be the role of the Da'i if the situation is similar to what the majority of the Muslims think? چاند صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کو بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی ملتا جلتا سوال ہے. انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے رام مندر کے حوالے سے، جو رام مندر میں پران پرتشٹھا سماروہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پرٹیکولر سچویشن میں ہم دائیوں کا کیا رول ہو سکتا ہے، کیا اپرچونیٹیز ہے اس میں؟ اچھا دیکھیے ایک بات، یعنی ان کے آخری کوشچن کا جو آخری حصہ ہے اس کو میں پہلے لیتا ہوں کہ what should be the role of دائی. ایک بات ہمیشہ جان لیجئے کہ دائی کا کردار ہمیشہ ایک ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہنا. دائی کا کردار یہی ہے. امن کی حالت میں بھی یہی کردار ہے اور بدامنی کی حالات میں بھی یہی کردار ہے. اگر ملکی صورتحال پرامن ہے تب بھی وہ یہی کام کریں گے، اور اگر ملکی صورتحال پرتشدد ہے، وائلنٹفل ہے، تب بھی ان کی ذمہ داری یہی ہے. جب صورتحال وائلنٹفل ہو جائے، پرتشدد ہو جائے، تو دائی کو اتنا زیادہ حکمت جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا کہ وہ جانیں کہ کسی ورسٹ سچویشن میں ہم کس طرح سے کام کریں. تو ایز فار ایز دا رسپانسبلٹی آف دائی از کنسرنڈ اٹ از سیم ان اینی سچویشن. میتھڈولوجی میں فرق ہوگا، طریقہ کار میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، ذمہ داری میں تبدیلی نہیں ہوگی، ذمہ داری وہی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دائی کی صفات قرآن و حدیث میں کیا بتائی گئی ہے. دائی کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں دائی ان شخصیات کو کہا گیا ہے جو خدا کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، ڈیوائن میسیجز کو لے کر اٹھتے ہیں تاکہ وہ تمام انسانیت تک کنوے کر دیں. دوز پیپل آر کالڈ دائی. تو فرسٹ گروپ آف دعات کون تھے؟ پیغمبر، پروفٹس. تو اب پروفٹس کی لائف کو دیکھیں کہ ہر سچویشن میں انہوں نے کیا کیا. they did same thing in every situation. ہر صورتحال میں انہوں نے ایک ہی کام کیا، یعنی خدا کے پیغامات کی پیغام رسانی، خدا کے پیغام کی پیغام رسانی، ہمیشہ یہی کیا. تو جب یہ خدائی ذمہ داری ہے، ڈیوائن ریسپانسبلٹی ہے، تو ہمیں خود خدائی تعلیمات ہی میں دیکھنا ہے کہ خدا نے دعات یعنی دائیوں کی ذمہ داری کیا بتائی ہے، دائیوں کی صفات کیا بتائی ہے. قرآن میں ایک پیغمبر کے حوالے سے، حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ریفرنس میں ایک آیت ہے. وہ آیت اس طرح ہے کہ ابلغکم رسالاتی ربی وانا لکم ناصح امین. حضرت ہود یعنی پیغمبر اپنے مخاطب قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. ابلغکم رسالاتی ربی،
تو میں اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے ناصح اور امین ہوں۔ ناصح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، سمجھانے والا۔ نصح سے ناصح بنا ہے، تو نصح کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی۔ تو جو خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ دوسروں تک پیغام پہنچائے اسے ہی ناصح کہتے ہیں۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی دراصل خدا کی طرف سے ایک امانت کے ذمہ دار ہیں، اور وہ امانت خدائی پیغام ہے۔ تو امانت یعنی امین ہر حال میں امانت کو پہنچائے گا، چاہے حالات پرامن ہوں یا پھر پرتشدد، پیسفل ہو یا پھر وائلنٹ فل، ہر حال میں وہ پہنچائے گا، کیونکہ وہ امین ہے، اس کے پاس امانت ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی امین کی حیثیت ہے، جس کے لیے دوسرا ٹرم داعی بھی ہے۔ مسلمان دراصل اس دنیا میں داعی کی پوزیشن پر ہیں، انہیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، تو ہر حال میں انہیں یہی کام کرنا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت دوسری آیتیں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا کام، داعی جو کام کرتا ہے اسے دعوت کا کام کہتے ہیں، یعنی کالنگ پیپل ٹو گاڈ، دعوت اللہ۔ تو قرآن و حدیث کا خلاصہ اس معاملے میں یہ ہے کہ دعوت عداوت کی زمین پر کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ دعوت کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ داعی محبت کا ماحول کریٹ کرے۔ کام مجھے کرنا ہے تو ماحول بھی مجھے کریٹ کرنا ہے۔ جیسے ایک بزنس مین اپنی شاپ چلانا چاہتا ہے تو اپنی تجارت کو کامیاب ڈھنگ سے چلانے کے لیے یک طرفہ طور پر وہ کوششیں کرتا ہے، وہ ایفرٹ لگاتا ہے کہ میری دکان کس طرح کامیاب ڈھنگ سے چلے، زیادہ سے زیادہ کسٹمرز میرے پاس آئے۔ اسی طرح داعی مسلمان داعی ہیں، مسلمان اللہ کی طرف سے امین ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب اس ذمہ داری کو ڈسچارج کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے ان کو ایفرٹ لگانا ہے۔ تو پرتشدد ماحول کو پرامن ماحول میں تبدیل کرنا بھی داعی کی رسپانسبلٹی قرار پائی، یعنی مسلمانوں کی رسپانسبلٹی قرار پائی کہ وہ ملک میں امن و امان کے ماحول کو برقرار رکھیں۔ کوئی بھی فکری کام، نظریاتی کام یعنی آئیڈیولوجیکل ایکٹیویٹی ہمیشہ پرامن حالت میں ہی انجام پاتی ہیں۔ پرامن حالت نہیں ہے تو فکری کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور دعوت تمام تر فکری کام ہے۔ خدا کا پیغام پہنچانا، تعلیمات پہنچانا، یہ ایک فکری کام، انٹلیکچوئل ورک ہے، اور انٹلیکچوئل ورک، آئیڈیولوجیکل ورک ہمیشہ پرامن ماحول میں ہی انجام پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ڈیوائن اسٹیٹس کو سمجھتے ہوئے وہ ملک میں ایسے ماحول کو قائم کریں۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رام مندر کے پران پرتشٹھا یا پھر کنسیکریشن سیلیبریشن کا تعلق ہے، تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں ایک نگیٹو ایٹیٹیوڈ کیوں پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ڈیفرنٹ ریلیجس پیپل رہتے ہیں۔ موجودہ زمانہ گلوبل ولیج کا زمانہ ہے، ہر ملک ایک دوسرے سے ویل کنیکٹڈ ہے، پوری دنیا ایک ولیج کا روپ لے چکی ہے۔ اب آپ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ہیں، آپ اپنا ایک الگ آئی لینڈ بنا کر نہیں رہ سکتے ہیں کہ آپ ایک الگ بالکل حصے میں ہیں جہاں رہتے ہوئے نہ آپ کے اثرات دوسروں پر پڑے نہ دوسروں کے اثرات آپ پر پہنچے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک ساتھ رہنے کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر روادارانہ سلوک پیدا کرنا ہوگا، آپ کو اپنے اندر ٹالرنٹ بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اگر دیگر مذاہب کے لوگ کسی خاص پوائنٹ پر پہنچ کر کسی خاص دن کو، کسی خاص موقع کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ مت ہوں، لیکن اس معاملے میں نگیٹو بیانات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کام کریں، وہ اپنا کام کریں۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جاننا ہے کہ اس طرح کے ہر مذہبی موقع کا دو پہلو ہوتا ہے۔ ایک خالص عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، خالص مذہبی پہلو ہے، ریلیجس ایسپیکٹ، مطلب یہ ہے
کہ جو رام کو ماننے والے ہیں وہ ان کی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، وہ جس طرح اس کو ان کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ کریں گے۔ دوسرا پہلو سوشل پہلو ہے، سوشل ایسپیکٹ، اور وہ کیا ہے، ایک آدمی ایک خاص دن کو خوشی کا دن سمجھتا ہے، تو یہ سوشل پہلو سب کے لیے ہوتا ہے۔ ساتھ رہتے ہوئے آپ دوسرے کی خوشی کو خوشی سمجھیں، آپ دوسرے کی خوشی کو خوشی سمجھیں اور آپ اس کی خوشی کو خوشی مانیں، اس کی خوشی کو ویلکم کریں۔ نظریاتی اختلاف، فکری اختلاف اپنی جگہ، عقائد کے اختلافات اپنی جگہ۔ یہی معاملہ مذہبی تہواروں کا بھی ہے کہ ہر تہوار میں ایک پہلو ریلیجس ایسپیکٹ ہے، مذہبی پہلو ہے، دوسرا پہلو سوشل ایسپیکٹ ہے، سوشل پہلو ہے۔ اب سوشل ایسپیکٹ میں ایک ساتھ رہیں، تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو یہی کرنا ہے۔ یہاں عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہر معاملے میں عقیدے کو لاتے کیوں ہیں؟ اس کا جو سوشل ایسپیکٹ ہے آپ اس میں ساتھ ہو، اور سماجی پرانی ہونے کے ناطے آپ کو ایسا کرنا چاہیے، یعنی خوشی کا اظہار، کہ جب کوئی قوم کسی خاص دن کو خوشی کا دن سمجھ رہی ہے تو آپ بھی اس میں خوش رہیں۔ اب رام مندر کے حوالے سے تیسری بات ہے، جو لوگ رام مندر کی تعمیر میں کوئی نگیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بلا شبہ غلط ہے، نہ وہ عقل کے مطابق ہے نہ اسلامی تعلیم کے مطابق۔ رام مندر کا کنسٹرکشن بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بعد اسی کیمپس میں غالباً ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مقدمہ کورٹ میں چلا، آپ خود بھی کورٹ میں جانے پر اتفاق کیا، جب کورٹ سے فیصلہ آ گیا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب دوبارہ جو مسلمان کے سیاسی لوگ، مسلمانوں کے رہنما جو بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، بابری مسجد، یہ صرف سیاسی نعرہ ہے۔ اس طرح کے نعرے سے سماج میں اور اختلاف و افتراق بڑھتا ہے۔ آپ کیوں بیان دے رہے ہیں اور ایسے رہنما کو آپ کیوں انٹرٹین کر رہے ہیں؟ جب آپ مقدمہ لڑا، مقدمہ ہار گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب اس کو آپ کو چاہیے کہ تاریخ کے حوالے کر دیں اور خاموشی مینٹین کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی تاریخ کو آگے بڑھائیں۔ ہم اس کو نہیں بھولیں گے، ہم اس کو یاد رکھیں گے، یہ تو نہ عقل کہتی ہے اور نہ اسلامی تعلیم ہے۔ یہ عقل و حکمت اور اسلام دونوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے بیانات اور اس طرح کے لوگوں سے ہر حال میں بچیں، ہر حال میں بچیں اور اپنی اصل ذمہ داری کو سمجھیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، چونکہ رام مندر کے ساتھ بابری مسجد کا نام کنیکٹڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں کبھی یہ نام ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ ہسٹورین کے لیے جب بھی ایک ہسٹورین رام مندر کے کنسٹرکشن کی تاریخ کو پڑھے گا، بابری مسجد کا بھی نام سامنے آئے گا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہاں پہنچ کر، یعنی 22 جنوری 2024 کے پوائنٹ پر پہنچ کر، انڈین مسلم کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے موڑ پر ہیں کہ ایک فیز ان کا 22 جنوری 2024 سے پہلے کا گزرا، اور دوسرا فیز، اب جو نیا فیز ہے، 22 جنوری 2024 کے آگے آئے گا۔ مسلم یوتھ کو 22 جنوری 2024 سے پہلے کی تاریخ کا دانشمندانہ انداز میں مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں کہاں چوک ہوئی ہے۔ بابری مسجد کے حصول کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، بے پناہ نادانیاں ہوئی ہیں، بے پناہ نادانیاں۔ ایک خاص مائنڈ سیٹ اور ایک خاص پیٹرن پہ اسٹرگل ہوا ہے، ایک ہی پیٹرن، ایک ہی مائنڈ سیٹ، اور وہ کیا ہے، ہر حال میں ہم اس کو لے کر رہیں گے۔ مسلمانوں کو دوسرے پیٹرن اور دوسرے طریقے پر بھی سوچنا ہوگا، اور وہ پیٹرن کیا ہے، پرامن طریقہ، بھائی چارہ کا طریقہ، معاملے کو لوکلائزڈ انداز میں سولو کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو ٹکراؤ سے بچاتے ہوئے اپنی تاریخ کو آگے بڑھانے کا طریقہ۔ اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم ترین بات میں مسلم یوتھ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ کو مسجدوں سے مطلب نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ مسلمان یاد رکھیں کہ اللہ کو مسجدوں سے مطلب نہیں ہے، مسجد والوں سے مطلب ہے، مسجدوں سے مطلب نہیں ہے۔ اگر اللہ آل پاورفل ہے، اور وہ آل پاورفل ہے، وہ قادر مطلق ہے، کوئی بھی چیز اس کی رسائی سے باہر نہیں ہے۔ اس کے لیے چیزیں کیا، کن فیکن ہے، وہ کہے ہو جائے تو ہو جائے گی۔
ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے. ہم جس پرماتما، اگر اللہ کو ہندی سنسکرت میں پرماتما کہتے ہوں یا ایشور، عربی میں ہم اللہ مانتے ہیں، آل پاورفل کو، اپنے کریٹر کو، خدا کو عربی میں اللہ کہتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو آل پاورفل مانتے ہیں تو ہمیں اسی قسم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے ہو جائے تو ہو جائے گا، کن فیکن. خدا اگر کسی چیز کو روکنا چاہے تو رک جائے، اور نہ روکنا چاہے تو وہ چیزیں چلتی رہیں. تو مسجدیں اللہ کا کنسرن نہیں ہے. مسجد کیا ایک ڈھانچہ ہے. اللہ کا کنسرن مسجد والوں سے ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے، چونکہ مسلمان قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں عام طور سے، مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن میں مسجد زرار کا واقعہ مذکور ہے، اس کو پڑھیں. مسجد زرار کا واقعہ اس کو پڑھیں کہ اللہ نے اس مسجد کو توڑوانے کا حکم دے دیا. یعنی جب مسجد خود فساد اور فتنہ کی جگہ بن جائے تو اللہ ایسی مسجد کو قبول نہیں کرتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ جانیں کہ کل آخرت میں ان سے جو سوال ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ تم نے بابری مسجد کو بچایا یا نہیں. یہ سب جذباتی باتیں ہیں کہ بابری مسجد سوال کریں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے بابری مسجد کو بچایا یا نہیں. اللہ سوال یہ کرے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ خدائی تعلیمات پر چلایا، تم کتنا زیادہ مسجد والے بنے ہوئے تھے، تمہاری زندگی میں مسجد کی حقیقت کتنا زیادہ تھی. مسجد کیا ہے؟ مسجد نام ہے پلیس آف سجدہ کا، ایسی جگہ جہاں سجدہ کی جائے. نماز میں رکوع اور سجدے کس چیز کی علامتیں ہیں؟ رکوع اور سجدے اپنی زندگی کو خدا کے سامنے پوری طرح حوالہ اور سرنڈر کرنے کی علامتیں ہیں. نماز میں رکوع اور سجدے کر کر ایک مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ خدایا میں اپنی پوری زندگی تیرے حوالے کرتا ہوں. جس طرح میں نماز کی حالت میں سجدہ ریز ہوں، میری پوری زندگی تیرے آگے جھکی ہوئی، تو حکم دے. تین مسجدیں اسلامی ٹیچنگ کے مطابق مقدس ترین مسجدیں، اس کے علاوہ کوئی مسجد مقدس ترین نہیں ہے. بیت اللہ یعنی کعبہ عام طور سے جسے لوگ جانتے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. اس کے باوجود آپ یہ جانیں کہ آپ سے جو سوال ہوگا وہ آپ کے اعمال کے بارے میں ہوگا کہ آپ کی زندگی میں خدائی دین کتنی تھی، خدائی دین پر عمل کتنا تھا، آپ خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو سیاسی رہنما ہیں ان سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں، اور ان کے سیاسی رہنما بار بار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے یہاں 1000 سال یہ کیا، 1000 سال وہ کیا، یعنی حکومت کیا، خوب نعرہ لگاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے 1000 سال میں برادران وطن کو، اپنے ہندو بھائی بہنوں کو اسلام کا پیغام، خدا کا پیغام کتنا پہنچایا؟ آج آپ کتنا پہنچا رہے ہیں؟ ہر جگہ وہی سیاسی ہنگامہ ہے، سیاسی نعرے بازی ہیں. تو 3 کام مسلمانوں کو کرنا ہے. نمبر 1، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیں، زمانے کے اعتبار سے ایجوکیشن حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، دین کو سمجھیں قرآن کے مطالعے کے ذریعہ، رسول اللہ کی سنتوں کے مطالعے کے ذریعہ. یہ ایک کام. اس میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنی معاشی حالت کو درست کریں. موجودہ زمانے میں ارتھ ویوستھا ڈپینڈ ہے. وداؤٹ ایجوکیشن آپ کا ارتھ ویوستھا، اکنامک پوزیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. موجودہ زمانے میں مسلمان ان ٹرمز آف ایجوکیشن بیکورڈ کلاس کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ پچھڑی جاتی ہیں. پوری دنیا میں ان کی یہی حالت ہے، ہندوستان میں بھی یہی حالت ہے. کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن کی طرف رجحان نہیں ہے. ایجوکیشن کا تعلق محض جاب کو حاصل کرنے سے نہیں ہے. ایجوکیشن ہی آپ کو انسان بنائے گی، تعلیم ہی آپ کو سوچنے کی صلاحیت دے گی. تعلیم ہی کے ذریعہ آپ صحیح ڈھنگ سے اپنے ماضی کو بھی جان سکتے ہیں، حال کا بھی صحیح ڈھنگ سے جائزہ لے سکتے ہیں، اور مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں. دوسری چیز میں نے کیا کہی؟ دوسری چیز ہے کہ وہ اپنی داعیانہ ذمہ داری کو ادا کریں. یعنی پیغام محمدی جو اس سرزمین پر خدا کا آخری میسج ہے، اس کو تمام انسانیت تک پرامن ڈھنگ سے پہنچاتے رہیں.
پہنچانا ذمہ داری، منوانا نہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ڈیوائن میسج کو پہنچائیں، پروفیٹک میسج کو یا محمدی میسج کو پہنچائیں، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، پہنچاتے رہیں پرامن ڈھنگ سے، تاکہ کل آخرت کے دن کسی ایک انسان کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہ بچے۔ تیسری چیز کیا ہے جو موجودہ زمانے میں مسلمان سب سے زیادہ لیک کرتے ہیں، اور اس کی سمجھ مسلمانوں میں آج تک نہیں ہوئی ہے، ایجوکیشن مسلمانوں میں ہو یا نہ ہو، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ضرور اب ایسا ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے سوچتا ہے اور اسی کے بارے میں وہ چرچا کرتا ہے۔ تیسری چیز جو مسلمان اب تک نہیں سمجھ پائے ہیں وہ یہ کہ موجودہ زمانہ بدل چکا ہے۔ موجودہ زمانے میں آپ معاملے کو، ہر معاملے کو پچھلے زمانے کے طریقے پر حل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وائلنٹ فل طریقہ کو چھوڑنا اور پرامن طریقے کو آخری طریقے کے طور پر اختیار کر لینا، جو خود پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ رہا ہے۔ تو مسلمان یہ فیصلہ کر لیں ہمیں ہر حال میں ٹکراؤ سے بچنا ہے، اور یہ 3 کام کرتے رہنا، یہ 3 کام، ٹکراؤ سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اگر وہ ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کریں گے تو آنے والی صدی بھی ان کی برباد ہو جائے گی۔ ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ پیغمبرانہ تعلیم بھی یہی ہے، موجودہ صورتحال بھی یہی ان سے تقاضا کرتی ہے۔